اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایمان اور عقل ہیں، یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ ایمان عقل کو کھا جاتا ہے، پھر آپ مٹی سے استنجا کرتے ہیں، پھونک سے اور تھوک سے آپ شفا ڈھونڈتے ہیں۔ آپ اسلام اور مذہب کے نام پر زندوں کو جلا دیتے ہیں۔ آپ احمقانہ حرکات کرتے ہیں۔ آپ مستقبل کے اندر، آپ حال کے اندر، پہلے ہم حال کی بات کر لیتے ہیں، آپ حال کے اندر بے حال ہوتے ہیں۔ آپ کو مستقبل کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا، اور آپ کی احمقانہ حرکات اور آپ کی احمقانہ سوچ، آپ کے اندر ایک آرزو پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم مرنے کے بعد قبر کے اندر سدا جیتے رہیں گے۔ اور یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو آپ کو مذہب کے نام پر، جو آپ کو ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے مفتیان پاکستان، جو پاکستان کے اندر تمام مسالک کے جو مفتی ہیں، وہ دیوبند ہوں، اہل حدیث ہیں یا بریلوی ہیں، یہ تمام سیکٹرز، ایون کہ اہل تشیعہ بھی، وہ آپ کے ایمان کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے ساتھ آپ کی برین واشنگ کر کے وہ کھیلتے ہیں، اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا کہ آپ کس نفرت اور بربادی کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ کبھی گستاخ رسول، گستاخ صحابہ اور گستاخ اہل بیت۔ ایک ایسی ہی گستاخی پچھلے دنوں پاکستان کے اندر سامنے آئی، جو مفتیوں کی اپنی جو چربہ سازی ہے، زبان کی چربہ سازی، وہ جب کسی بھی چیز کو ممبر پہ، اسلامک ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ خود کو دنیا کا آخری عالم سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی علم اور حکمت والا شاید کوئی انسان اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ جناب، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ دیوبند سیکٹر کے ایک مفتی ہیں طارق مسعود صاحب۔ وہ طارق مسعود، ان کو آپ ٹک ٹاکر کہہ لیں، یوٹیوبر کہہ لیں، اور دیوبند سیکٹر جو بہت بڑی تعداد میں ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو جب وہ اپنا ایک بیان ریکارڈ کروا رہے تھے یوٹیوب کے لیے، ٹک ٹاک کے لیے، تو اس میں انہوں نے جناب توہین کی، اہل تشیعہ جس کو مولا علی کہتے ہیں، اس کی توہین کی، اور انہوں نے محمد کی بیٹی کے متعلق بات کی، جہیز کے متعلق، کہ اس کے پاس یہ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، یہ اوقات نہیں، مطلب وہ اہل تشیعہ کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، دانستہ طور پہ، غیر دانستہ طور پہ، تو وہ جو کر رہے تھے، اپنی بیان کر رہے تھے، تو وہ دانستہ طور پہ تھا۔ تو انہوں نے جناب اہل تشیعہ کے جو مسلمان ہیں، وہ بھی ان کے عقیدے کے مطابق انہوں نے علی جو ہے ابن ابی طالب، ان کی انہوں نے شدید گستاخی کی، اور اس کے بعد کیا ہوا، پورے پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ سیٹ تھا کہ یہ جو مفتی طارق مسعود ہے اریسٹ، پاکستان کے اندر ٹاپ ٹرینڈنگ پہ تھا ٹویٹر کے اوپر۔ تو جناب ہوتا یوں ہے کہ پھر خیرپور سندھ کے اندر یہ جو MWM ہے، یہ MWM ہے جناب، شیعہ علماء جو کونسل ہے، مجلس وحدت المسلمین، ان کی طرف سے، اور یہ جو ہے TNFJ، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی طرف سے، سندھ کے اندر ایک جناب احتجاجات کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور انہوں نے جناب یہ کہا کہ یہ جو مفتی طارق مسعود ہے، یہ گستاخ علی ہے، گستاخ اہل بیت ہے، اس نے جناب توہین کیا، اور اس کے اوپر مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور اس کو حکومت پاکستان فی الفور گرفتار کر کے
جو دستور پاکستان کے مطابق قرار واقع سزا ہے وہ سزا اس کو دیں۔ جناب اس کے بعد مفتی صاحب کی یوٹیوب کے اوپر اور یہ ٹویٹر کے اوپر دوڑیں لگ گئیں، جناب بیانات آنا شروع ہو گئے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ لوگ جب اپنے یہ پیروکاروں کو، یہ جو زومبیز ہیں، جب ان کو یہ جناب یہ بیانات فرما رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، قصے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، اس وقت انہوں نے کبھی معافی کا درس نہیں دیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے یہ جو ان کے ماننے والے ان کو یہ نہیں کبھی کہا کہ تحمل اور عاجزی کا مظاہرہ کیا کرو جب آپ کسی کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگاتے ہو۔ خیر اس کے اوپر جو اس نے بات کی وہ دستور پاکستان اور اہل تشیع کے مسلک کے مطابق وہ تو سنگین گستاخی ہے، اور دستور پاکستان میں اس کی سزا بھی موجود ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے اوپر توہین لگائیں یا توہین مذہب اسلام کے مطابق اس کے اوپر FIR درج کر کے اس کو گرفتار کریں یا جیلوں کے اندر پھینکیں۔ تو میں یہی کہوں گا، یہ جو آگ آپ نے پورے پاکستان کے گلی محلوں کوچوں کے اندر، میرے شہر کے اندر جو آگ آپ نے لگائی، آج وہ آگ آپ کے گھر تلک خود پہنچ گئی ہے۔ آپ ذرا سا یہ سوچئے کہ جب آپ کسی کے اوپر توہین کا الزام، جھوٹا الزام لگاتے ہیں، توہین رسالت کا، توہین مذہب کا، توہین صحابہ کا، توہین اہل بیت کا، تو اس وقت اس شخص کے اوپر کیا خوف طاری ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں پاکستان کے اندر، پاکستان اپنے گھر سے باہر جاؤں گا تو مجھے کوئی بھی میرے اوپر یہ انگلی اٹھا کر مجھے قتل کر دے گا کہ میں گستاخ رسول ہوں، میں نے مذہب کی توہین کر دی۔ تو آج آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، جب کسی پر آپ جھوٹے الزام لگاتے ہیں، آج آپ خود آ کے معافی مانگ لیتے ہیں آسانی سے، اور آپ کو معاف بھی کر دیا جاتا ہے مسلمانوں کو۔ تو یہ جو ایک دوہرا معیار پاکستان کے اندر اپنایا جاتا ہے معافی والا، کہ ماضی میں ہم نے دیکھا طارق جمیل کے اوپر گستاخی کا الزام لگا، اس کی معافی ہو گئی، جنید جمشید پہ لگا، اس کے اوپر حملہ بھی کیا گیا، اس کی بھی معافی ہوگی بعد میں۔ اور اسی طرح یہ جو پاکستان کے اندر جتنی ایکٹریسز ہیں، جیسے میرا ہے، اس کے اوپر لگا، پھر ریشم کے اوپر لگا، پھر وہ وینا ملک کے اوپر لگا، ان سب کو تو آپ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پاکستانی مسیح جو گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، جو آپ کے نزدیک معاملات ہیں، وہ دانستہ طور پہ، غیر دانستہ طور پہ انہوں نے کبھی بھی آپ کے جو آپ کا مذہب ہے، جو آپ کے مطابق مذہب ہے، اس کی انہوں نے کبھی کوئی ایسا الفاظ سوچا بھی نہیں کہ وہ کریں، کیونکہ ان کو یہ علم ہے کہ اگر وہ کچھ بھی چیز آپ کے خلاف بولیں گے جس کی آپ کی دل آزاری ہو، جس سے وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو علم ہے اگر وہ ایسا کریں گے تو آپ نہ تو ثبوت مانگیں گے، نہ دلیل چاہیں گے، آپ اسی وقت اپنی عدالت لگا لیں گے اور اس شخص کو آپ قتل کر دیں گے۔ ابھی آپ جناب مفتی طارق صاحب جو ہیں، مسعود صاحب، وہ مثالیں دے رہے ہیں اس کی پرینتھا کمارا صاحب کی، جن کو آپ نے موب لنچنگ کر کے قتل کر دیا، اور یہ وہی قتل ہے جس کو پاکستان کے کئی مفتیان جو تھے وہ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ جناب یہ جو ہوا ہے عین اسلام کے مطابق ہے اور عین شریعت کے مطابق ہے۔ تو میں ان تمام پروٹیسٹ جو ابھی پاکستان کے اندر ہو رہے، بلکہ ابھی تو ایک شیخو پورہ کے اندر ایک شخص ہیں، وہ اہل تشیع مسلک سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے جناب شیخو پورہ کے اندر یہ مفتی طارق مسعود کے اوپر ایک درخواست بھی جمع کروا دی ہے تھانے کے اندر، اور ابھی انہوں نے 22 کی پٹیشن بھی دائر کر دی ہے تاکہ ان کو کورٹ آرڈر کر سکیں ان کی پٹیشن کے اوپر، کیونکہ وہ انہوں نے تمام جو ایویڈنس ہیں اعلیٰ عدالتوں کو جمع کروائیں۔ اب اعلیٰ عدالتوں کا کام ہے، اگر تو قانون اتنا فعال ہے تو آپ پھر اس کے اوپر پورا ایکشن کریں تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی قانون کی آپ پاسداری کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا، بلکہ ابھی جو ہی جنوری سٹارٹ ہوا تو 3 جنوری سے اہل تشیع کے اوپر ایک FIRs کا سلسلہ جو ایک مسلسل جاری ہے، جب سے عمران خان کا وہ بیان آیا، اس سے پہلے بھی ایک بہت ہی طویل لمبی ایک تاریخ
سیاہ تاریخ ہے کہ اہل تشیع کے اوپر آپ جو مذہب کے نام کے اوپر، مسلک کے اوپر آپ وہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں، تو جو ہی 3 جنوری سن 2022 کا آغاز ہوتا ہے، پہلی ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور سینکڑوں ایف آئی آر ابھی تک درج اہل تشیع کے اوپر ہو چکی ہیں۔ پچھلے سال سن 2021 کے اندر دیکھیں تو اگر میں غلط نہ ہوں تو ڈیجٹ جو تھا وہ 4 ہندسوں کو چھو رہا ہے، تو وہ ابھی جو 1000 پلس جا چکے ہیں۔ تو ذرا آپ اس بات کو بھی سوچیں، جو آپ واٹس ایپ کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دیتے ہیں کہ جناب فلاں شخص نے واٹس ایپ کے اوپر توہین کر دی، فیس بک کے اوپر اہل بیت کی توہین کر دی، صحابہ کی توہین کر دی، تو آپ ان کے لیے بھی معافی کا درس لے کے آئیں۔ آپ آئے، آپ نے آسانی سے معافی مانگ لی، اب آپ ڈر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی بھی سر پھرا اٹھے گا اور مجھے قتل کر دے گا۔ تو مفتی صاحب یہ وہی رویے ہیں جو آپ نے ان مسلمانوں کو سکھائے ہیں مذہب کے نام کے اوپر۔ اگر آپ نے معافی کا درس دیا ہوتا تو آج آپ کو اس طرح سے گڑ گڑانے کی ضرورت نہ پڑتی، آپ معافی کا درس دیتے اپنے فالورز کو کہ معاف کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہی کہا کہ معاف کرو تاکہ تمہیں بھی معاف کیا جائے۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گا، آپ کو معافی کا درس دینا چاہیے تھا۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جناب مفتی طارق مسعود صاحب جو اس وقت خوف میں مبتلا ہیں، جو ڈر رہے ہیں کہ کوئی بھی سر پھرا اٹھے گا اور مفتی طارق مسعود کو مذہب کے نام پر، اہل بیت کی توہین کے نام پر کوئی قتل کر دے گا، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کوئی بھی ایسا ایکشن نہ لیجیے گا، بلکہ ان کو معاف کریں اور معافی کا درس دیں۔ اور یہ پورا پاکستان اس وقت مذہب کی آگ میں، توہین کی آگ میں، نفرت کی آگ میں جل رہا ہے۔ خداوند آپ سب کو محفوظ رکھیں اور ان کو ان وحشی درندوں سے، ان زومبیز سے جو مذہب کے نام پر پاگل دیوانے ہو جاتے ہیں، جو اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں، ان سے محفوظ رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔